السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دومت الجندل اور غزوہ احزاب سن ہجری 5۔ بچوں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس کو دومت الجندل کہتے ہیں۔ اسی سال غزوہ نبی مستلق بھی ہوا، لیکن یہاں پر بھی کافر مقابلے پر آئے اور اپنا سامان اور اہل و عیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بچوں، پھر اسی سال غزوہ احزاب ہوا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے تم کو بتایا چکا ہے کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کو جنہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہی میں ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کافروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چلی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کھودنے کا حکم دیا اور وہاں اپنا لشکر قائم کیا۔ کفار آئے اور خوب تیر اندازی کرتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کو جواب دیا جاتا رہا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں میں تفرقہ ڈالوانے کی تجویز کی اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ کافروں کے اندر آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ ایک زوردار ہوا بھیجی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ اسی رات کو کافروں کا لشکر واپس چلا گیا۔ اب اس جنگ کے متعلق قرآن پاک کی چند آیتیں ہیں، سن لیجیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9، پارہ نمبر 21۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کہ آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگتے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ بچوں، اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا، کہنے لگے، سورۃ الاحزاب پارہ 21 آیت 12۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں۔